بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو ہماری جو اس وقت ہم جس کرائسس سے اکنامکس کرائسس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں وہ بڑا اگرچہ بہت خوفناک ہے مگر موجودہ حکومت اس کو سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس سے کسی نہ کسی صورت میں نکلیں. تو یہ اس سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے کہ جس ملک میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ ان کا صرف سیاحت سے ہی ان کے ملک چلتا ہے, لوگ آتے ہیں. تو ہم نے اپنے اس ملک میں اتنا خوبصورت انوائرمنٹ جو ہے بنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ تاکہ لوگ اٹریکٹ کریں اور ہم اس ملک کے شہری ہیں کہ جہاں پہ دنیا کی سب سے اونچی پہاڑیاں ہیں, سب تو شاداب وادیاں ہیں, دریا ہیں اور بہت سارے آپ جیسے خوبصورت لوگ ہیں. تو دنیا کے لوگوں کو ہم سے رابطے میں رہنا چاہیے اور سیاحت کا جو فروغ ہے اس کے لیے جو ہے آپ کی پاکستان پروموٹ ٹورزم اور پاکستان جو ہے ٹورزم جو وہ کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آج کے اس سیمینار میں آپ کو بہت سارے اس حوالے سے بہت ساری پرمخصوص گفتگو سننے کو ملے گی. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترمہ طلعت رضوان صاحبہ سے, آپ چیئرپرسن ہیں پرومو ٹورزم پاکستان کی, آئیں آج کے سیمینار کے راز و مقاصد اور جو انٹروڈکٹری جو گفتگو ہے وہ فرمائیں. آپ کی تعلیم میں طلعت رضوان صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سب آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں عثمہ جدون صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج چونکہ وہاں پہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے اور اجلاس بھی ہے اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں, اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ یہ جو ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے ٹورزم پروگرام کا, اس میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم جو ہے ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن کریں گے. اور ابھی آپ سب کو میں اتنی زیادہ گیدرنگ جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں کر رہی تھی اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے طریقے سے اور جس طرح آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے شمولیت اختیار کی ہے, تو اس کے لیے میں تھینک یو کہوں تو تھینک یو تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اس لیے کہ ابھی ٹورزم پہلے کبھی بھی ٹورزم کا لوگوں نے زیادہ نام نہیں لیا. یہ 2019 میں ایسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ٹورزم ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جب بھی سیر و تفریح کی بات کرتے تھے, کہیں جانے کی بات کرتے تھے, تو ہم ڈر جاتے تھے کہ ہم کسی جگہ پہ جائیں گے, ہمارے مائنڈ میں ہر وقت یہ ہوتا تھا جی دہشت گردی ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو جائے گا, ایسے ہوگا. لیکن اس سال ہماری جو حکومت ہے اس نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, اس ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے اور اس سال کو ٹورزم کا سال قرار دیا گیا ہے. بس آ جاتے ہیں سر سمیہ, ابھی میں بزی ہوں, میں پھر کال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مینیج کرو. آج انیشیٹو ہے اور ان کا جو ایم ہے ٹورزم کا, اسی ٹاسک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ پاکستان پروموٹ ٹورزم ہے, جس میں ہمارا ایم ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں 106 ہوٹل اینڈ ریزورٹ ان کی کنسٹرکشن کرنی ہے. اب اس میں کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس سائٹس ہیں وہ سارے کے سارے نیچرل بیوٹی جو ہمارے ملک میں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو لیکن ہمیں اسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کی اکانومی ٹورزم جو ہے اس کی وجہ سے بہت اوپر تک جا سکتی ہے, اور ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اس کے ساتھ مور دین 100 انڈسٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو ہمارا جو یہ ٹورزم جس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو اس سے جو ہے ایک اس میں ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے, اور بزنس کمیونٹی میں جو ہے اس سے لے کے ایک عام بندہ جو ہے اس کو بھی اس میں روزگار ملے گا. اس لیے کہ ہوٹلس جو ہوتے ہیں موسٹلی ان کے اندر جو ہے اگر پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی تو آتے ہیں نا کہ جو عام جنہوں نے آ کے وہ واشنگ کرنی ہوتی ہے یا جنہوں نے آ کے گارڈ کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو وہاں پہ لوگ جتنے بھی لوکل ایریاز میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ ہوٹلس بناتے ہیں, ریزورٹ بناتے ہیں, تو وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا, اور اس کے علاوہ وہاں سے جو آرٹیزن ہیں ان کو بھی جو ہے روزگار ملے گا. وہاں کی جو جتنے بھی کلچر ہے اس کو پروموشن ملے گی. اب ہمارا جو ٹورزم ہے اس میں کلچرل ٹورزم ہے, ڈفرنٹ ہماری اس میں کیٹیگریز ہے نا. اس میں ریلیجیس ٹورزم ہے, کلچرل ٹورزم ہے, اس کے علاوہ اس میں جو ہمارا بزنس ٹورزم بھی ہے, لوکل ٹورزم بھی ہے اور انٹرنیشنل ٹورزم بھی ہے. اب اگر ہم لوگ نیشنل لیول پہ بات کریں, کلچرل ٹورزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے, تو کلچرل میں ہم لوگوں نے یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک اسٹوڈنٹس کی ٹاسک فورس بنائیں گے. ہم لوگ جیسے پنجاب
पंजाब में है तो पंजाब के स्टूडेंट्स को हम लोग KPK में भेजेंगे ताकि वो वहाँ पे जाएं, उन्हें वहाँ के कल्चर का एक अपने मुल्क में रहते हुए तो उन्हें पता चले ना कि KPK का कल्चर क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका जो है वो सारा वो हम लोगों ने तो पाकिस्तान को हमने डिवाइड कर दिया है ना, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया है। हम कहते हैं अगर हम पंजाब में हैं तो बस हम पंजाबी हैं और बाकी KPK वाले ऑफ पठान, हम बहुत डरते हैं। इवन मैंने भी अभी KPK विजिट नहीं किया था तो मैं बहुत डरना, पैदा तो वैसे वहीं पर ही हुई मैं बाइबल, लेकिन मैं बहुत डरती थी। मैं एक इमेज कायम होता है ना, और वो लोग पंजाब जाने से डरते हैं। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि क्यों ना न्यू जनरेशन के लिए हम इस तरह की राहें हम वार करें कि ये जो हमारी एक अपनी एक जंग थी पंजाबी की, सिंधी की, और वो उन सब चीज़ों को हम ख़त्म करें, सबको एक चैप्टर पे लेके आएँ, इन सारी चीज़ों को नेशनलाइज करें और हम लोग जो है ना अपनी जो टूरिज्म इंडस्ट्री, इसको एक इंडस्ट्री बनाएं, इसको हम इंडस्ट्री बना के अपने मुल्क का जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने मुल्क को जो है वो आगे लेके जाएं। तो ये तभी ये मुमकिन हो सकता है कि जिसमें अगर हम सब लोग जो है वो मिलके काम करें और सबकी हमारी जो है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इसमें मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं आऊँगी, मैं बोलूँगी, मैं चली जाऊँगी और कुछ नहीं होगा। ये हम सबको मिलके इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हम सबको मिलके जो है ना इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आज चूँकि हम लोगों ने ये प्रोग्राम पहले जो हमारा ऑर्गेनाइज था, इसमें हमने काफ़ी सेनेटर्स को भी और पार्लियामेंटेरियंस भी, चूँकि मैं खुद भी PTI से हूँ, तो काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था। लेकिन चूँकि आज हमारे वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं सेनेट के और उसके अलावा वहाँ पे वो इजलास भी है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तो अगर वो लोग भी होते तो हम बेहतर तरीके से जो था इस अपने मैसेज को उन तक कन्वे कर सकते थे। लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने हमारे जो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तलत रिजवान साहिबा। मैं गुजारिश करूँगा इमरान अली ख्वाजा साहब से, आप कंट्रोलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के, कि वो हैं और जो टूरिस्ट को पाकिस्तान में जो फैसिलिटेट किया जाता है, कैसे उनको क्या क्या उनका डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है इस हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। आप साथ में कम से कम अपने होने का एहसास दिलाते रहें, ताली बजा लिया करें ताकि पता चले कि यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। एक तरह से लग रहा है कि हम खाना खा रहे हैं और उसके बाद हमें चले जाएंगे, खाना मिलेगा इसके बाद जो है जब वो फंक्शन खत्म होंगे कुछ ना कुछ यकीन मिलेगा। इमरान अली ख्वाजा साहब। क्या हाल है, बैठे? हाँ हाँ इजी पे बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम उस्मा रियाज MNA सदर सियाल, चेयरपर्सन पाकिस्तान सूमो, और नईम खान साहब चेयरमैन NCSW को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो बात हो रही है टूरिज़्म पोटेंशियल की और टूरिज़्म प्रमोशन की, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है ये टूरिज़्म का, तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है वो दिन रात काम कर रही है इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अभी इसी साल टूरिज्म बोर्ड का इफ्तिताह किया है उन्होंने, एक नया बोर्ड बनाया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि आपको मैं याद दिलाता हूँ कि टूरिज्म का जो सब्जेक्ट है वो पिछली गवर्नमेंट्स में डिवॉल्व होकर सूबों को चला गया है। यानी इंडिया ने 50 साल के बाद इस सब्जेक्ट को प्रोविंशियल से उठा के फेडरल में वो लेके आए हैं, और हमने पिछले 5-7 साल पहले इस सब्जेक्ट को सूबों में फेंक दिया है। जस्ट मतलब एपैथी, और इसको देख लें आप कि कितनी सख्त, यानी बिल्कुल उस टूरिज्म को इग्नोर किया गया था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही टूरिज्म के लिए बहुत गुनागुन जो है कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये उठ जाए। उसकी एक जो बेनिफिट है ना, वो आप देख लें कि टूरिज्म का बेनिफिट हर जगह पर जाएगा, एक वेटर से लेके एक होटलियर तक, और एक छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक, वो उसका जो इकोनॉमिक फ़ायदा है वो सब में फैल जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। फिर
چائنا کا سی پیک پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ جسے آپ جانتے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ جو ٹورزم کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو ہمارا یعنی چائنا جو ہے دنیا میں اس وقت نمبر 1 آؤٹ باؤنڈ وہاں پر ٹورزم ہو رہا ہے، وہاں چائنا سے سب سے زیادہ دنیا میں ٹورسٹ جاتا ہے، یعنی ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اور ہمارے پاس اتنے رومز نہیں ہیں، ہمارے پاس 5 اسٹار ہوٹل کی جو کیپیسٹی ہے ٹوٹل 4 سے 5 ہزار ہے، یعنی 4-5 ہزار اگر وی آئی پی آ جائے تو ہم ان کو پراپر جگہ پہ ٹھہرانے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ میڈم نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم یہاں ہوٹل بنانا چاہتے ہیں اور ٹورزم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کنیکٹیوٹی کے لیے آج صبح ہی جو ہے ہم نے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ شوکیس کی ہے میریٹ میں، جو پہلی یعنی اب 70 ایئرس کے بعد پہلی ویب سائٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ اب بنی ہے، وہ دن رات محنت کرنے کے بعد اب جا کے بنی ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایک جائنٹ سٹیپس لے رہی ہے یہ گورنمنٹ، اور انشاءاللہ ٹورزم میں پاکستان جو ہے ریوائو ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، بینگ اے گورنمنٹ امپلائی، ہم نے پہلے اتنی ایکٹیویٹی ٹورزم میں کبھی نہیں دیکھی ہے پچھلے 15 سال میں۔ جو لوگ ہیں ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا، ہمارے لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں، لیکن کنیکٹیوٹی اور جو آپ کے پاس ویلکم کریں، اور ہمارے لوگوں میں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، صرف گورنمنٹ کو ایک جو انوائرمنٹ دینا ہے، ایک ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں سے لے کے اور ساری سائٹ سینگ اور ساری چیزیں اس کو تھوڑی پرووائڈ کرنی ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے چھوٹا سا ایک تھا، اور پاکستان کی جو ٹورزم پوٹینشیل ہے اس سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ یعنی یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو اٹ، یعنی ڈیزرٹ، ہاٹ ڈیزرٹ، کولڈ ڈیزرٹ، ایک ہی وقت میں 50 ڈگری پلس ٹیمپریچر اور 50 ڈگری مائنس اس ملک میں موجود ہے، پوری دنیا میں۔ دنیا میں سے 8,000 ماؤنٹین ہیں، جس میں سے 5 پاکستان کے اندر ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے جو ہے ایسی پیکس ہیں جن تک آج تک کوئی گیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ کلچر دیکھ لیں آپ، ریلیجس ٹورزم دیکھ لیں آپ، ہندوز سے لے کے سکھس اور بدھسٹ، کرسچنز کے میوزیمز اور چرچز، ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے اور کیپیسٹی اپنی بلڈ کرنی ہے کہ اس ٹورزم کو ہم سنبھال سکیں۔ تو یہ میری چھوٹی چھوٹی گزارشات تھی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ قائد صاحب، اصل میں ہم نے دل کو پاکستان بنانا ہے، جہاں پہ ہم نے دل میں بہت سارے کوئی بھی تحریر نہیں لکھوائی منہ پر، ہم نے اپنے دل کو پاکستان کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کو پاکستان نہیں کریں گے تو یقیناً جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں ویسے ہمارے رہیں گے۔ ہماری خوش بختی کے اس وقت ہمارے ساتھ فارمر ایجوکیشن منسٹر کے پی کے اور پیمان ٹرسٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مسرت کریم صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ محترم تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ ساتھ تالیاں بجاتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں بھی محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم محترمہ عظمیٰ صاحبہ، محمد نعیم صاحب اور ہمارے دوست طلعت سیاح صاحبہ اور ڈسٹنگوش گیسٹ، السلام علیکم۔ بالکل لاسٹ منٹ میں میرا خیال ہے کہ مجھے میرا نام پکارا گیا، سو لیٹ می جسٹ ڈیل ود اٹ، تھوڑا سا اس کے ساتھ جسٹس کر لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، آلموسٹ میرا خیال ہے 20 سال پہلے کی بات ہے، سوات میں ہم جا رہے تھے اور وہاں پہ ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میں یو ول ناٹ بلیو اٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سوات۔ سوات میں روڈ کے اوپر، روڈ کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایک چھوٹی سی گرین بیلٹ تھی، اور وہاں پر ایک خاتون ڈانس کر رہی تھی، بڑی ویل نون فیمس ہماری ایکٹریس ہیں، اور اس کے ساتھ جو وہ ان کا ایکٹر تھا وہ بھی انہی کے ساتھ وہ ڈانس کر رہا تھا۔
یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت کنزرویٹو ہے، وہاں اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آج سے 25-20 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اور لوگ کھڑے تھے وہاں پہ، اس کو دیکھ رہے تھے. مطلب جو آڈینس ہوتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو مطلب یہ تھا کہ وہ آڈینس بھی تھی وہاں پہ، بالکل کوائٹنس تھا، وہاں کوئی شور نہیں تھا، وہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، اور وہاں ڈانس بھی ہو رہا تھا. لیکن nobody was objecting to it کہ یہاں پر سڑک کے اوپر جو ہے وہ خاتون کیوں نہ چلے. یہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے جس کا آج ہم صرف سوچ سکتے ہیں. کیا ایسی سچویشن ہم دوبارہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے فیکٹرز ہیں جس کو اس طرح کی انوائرمنٹ کو، اس طرح کے فرینڈلی انوائرمنٹ کو، اکوموڈیٹیو انوائرمنٹ کو، پیسفل انوائرمنٹ کو ہم واپس لا سکیں؟ تو میں نے یہ چھوٹی سی بات اس لیے کہی کہ ٹورزم کے لیے جو ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی آف سچویشن، سیکیورٹی آف مائنڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ مسز طلعت رضوان نے یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا ان کے گروپ نے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں ٹورزم کے، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ دے آر تھنکنگ آف کلچرل ٹورزم، ایجوکیشن ٹورزم اور ریلیجس ٹورزم. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے سوچا، بہت خوش آئند بات ہے، اور میں مبارکباد دیتی ہوں ان کو کہ انہوں نے اس ویژنری سوچ کے ساتھ یہ آگے آئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ جو ہے یہ پروموٹ کریں گی. اور ان کی جس طرح سے ان کی ایفرٹ ہے، جس طرح میں ان کو دیکھ رہی ہوں، جتنی یہ ہارڈ ورکنگ ہے، جو ان کا شی از ویری کمیٹڈ ٹو دس کاز. So I'm sure کہ she is just going to make a difference in this industry one day. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ایز اے پاکستانی بہت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ہمارے بہت خوبصورت علاقے جو کہ ابھی بھی انٹیپڈ ہیں. وہ اس لیے انٹیپڈ ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں تک سڑک نہیں گئی ہے. اگر آپ التیت اور بلتیت کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہنزا میں، دوسری طرف اگر آپ دیر میں جائیں تو وہاں آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر کسی نے پاؤں تک نہیں رکھا. nobody knows کہ یہ جنت جو ہے یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہے. بٹ ہاؤ ٹو ایکچولی ایکسپلور اٹ، ہاؤ ٹو پروجیکٹ اینڈ پروموٹ اٹ، اٹ از سو امپورٹنٹ. تو میرا خیال ہے ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیا انڈسٹری کو بھی اس پہ سینسیٹائز کرنا ہوگا ٹو برنگ فورتھ آل دس، اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان نہ صرف یہ ہے کہ ایک ریسورسفل کنٹری ہے جس میں ہر قسم کی، ابھی آپ ماڈریٹر نے بتایا کہ ہاٹ ڈیزرٹ سے لے کر آپ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ پیکس، ٹاپ پیکس جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن nobody knows کہ it exists in Pakistan. So you really need to actually work very hard. کیونکہ آپ نے صرف پاکستان کے لوگوں کو تو اٹریکٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ڈیفینیٹلی دیر از اے نیڈ کہ ہم پاکستانی جو ہیں ود ان پاکستان اپنے پاکستانی کلچر کو اور اپنے پاکستان کے علاقوں کو دیکھیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا یونیفائڈ فیکٹر ہے. If you start commuting between different provinces and different regions within Pakistan تو آپ کو یونیفائی کرتا ہے. اور آپ کی بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ، جو انہوں نے کہا کہ ہم پٹھان سے ڈرتے ہیں، تو پٹھان تو کسی سے نہیں ڈرتا. ہی اور شی از ایوری ویئر. میرا خیال ہے کراس پاکستان آپ دیکھ لیں تو پٹھان نظر آئے گا. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں نہ کسی سے ڈرنا ہے، نہ ہم نے کسی کے ساتھ اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنی ہے کہ ہم فیئرفل ہوں آف ایچ ادر. نہیں، میرا خیال ہے اٹ از تھرو ٹورزم دیٹ وی کین یونیفائی. جو ڈائسینشن ہے، جو ڈفرینسز ہیں، جو ہمارے یہاں ڈویژنس ہیں، ہم ان کو اسی کے ذریعے، اسی پلیٹ فارم کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اس کو ایک جگہ پہ لا سکتے ہیں. اور بہت سی ہماری